बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सैयद इमरान खान मैथ्स मेड इजी के साथ हाजिर है। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 थ्योरम नंबर 11.1.3। इसकी जो स्टेटमेंट है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ। इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, इसमें कहते हैं अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें से आप कोई अगर एक लाइन सेगमेंट किसी भी दो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो बनता है, यानी आपके पास इस ट्राइंगल का एक साइड ए बी और ए सी साइड, आप इन दोनों के मिड पॉइंट्स लें तो ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पे एल और ए सी का मिड पॉइंट एम है। तो कहते हैं कि जब आप इस ट्राइंगल की किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट जब आपस में ज्वाइन करते हो तो इससे जो लाइन सेगमेंट बनता है, इस लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, इस ट्राइंगल के दो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है एल और एम, जब इसको आप ज्वाइन करते हो तो इससे जो लाइन सेगमेंट बनता है इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये इस ट्राइंगल का जो थर्ड साइड रहता है यानी बी सी, इस ट्राइंगल का तीसरा साइड बी सी है, तो ये इस बी सी के पैरेलल होगा, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और थर्ड साइड के लेंथ के वन हाफ के बराबर होगा। यानी इस साइड का जब हम हाफ लेंगे तो ये एल एम के बराबर होगा। सपोज बी सी अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो ये एल एम 3 सेंटीमीटर होगा, यानी 6 का हाफ 3। अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। यही हमने साबित करना है। एक ये कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, और एक ये कि एल एम जो है वो बी सी के मेजरमेंट के हाफ के बराबर होगा। तो गिवन में इन ट्राइंगल ए बी सी द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर एल एंड एम रिस्पेक्टिवली। ए बी सी ट्राइंगल है, इसमें ए बी साइड का मिड पॉइंट एल और ए सी साइड का मिड पॉइंट एम है। इसके बाद साबित क्या करना है, टू प्रूव में हमने ये लिखना है कि एल एम इज पैरेलल टू बी सी। इसको साबित करना है कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है एंड मैयर एल एम इज इक्वल टू 1/2 मैयर बी सी, और एल एम की जो मेजरमेंट है वो मैयर बी सी के पैमाइश के हाफ के बराबर है। दैट इज मैयर एल एम इज इक्वल टू 1/2 मैयर बी सी, दैट इज हाफ ऑफ बी सी। ये साबित करना है। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसमें से एम और एल को ज्वाइन करे और इसको आगे एक्सटेंड करे अप टू पॉइंट एन, और ये पॉइंट एन इस तरह से होगा कि जितना एल एम डिस्टेंस है उतना ही एल एन फासला होगा। तो यहाँ पे इसी का जिक्र है कि ज्वाइन एम टू एल and produce ml to n such that ml is congruent to ln। m को l से ज्वाइन करे, इसको आगे एक्सटेंड करे अप टू पॉइंट n के lm जितना फासला है उतना ln होगा। ज्वाइन n to b in the figure। अच्छा, अब ये जो n है इसको b के साथ ज्वाइन करे और फिर क्या करें, नेम द एंगल्स एज एंगल 1 2 and 3 एज शोन। और फिर इस ट्राइंगल में फिर इस डायग्राम में जो हमारे पास डिफरेंट एंगल्स के नाम हमने रखे हैं, यानी जिस तरह ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, इसको आप शो करें। इसके बाद प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में आपने स्टेटमेंट्स को लेफ्ट साइड पे और रीजंस को राइट साइड पे लिखना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। जो मेन दो ट्राइंगल हम जिसकी करस्पॉन्डेंस लेंगे, एक है ट्राइंगल बी एल एन, ट्राइंगल बी एल एन, ये जो ट्राइंगल बनता है बी एल एन, इसकी करस्पॉन्डेंस हम ले रहे हैं ए एल एम ट्राइंगल के साथ। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की हम करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं। बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एल। बी एल जो है ये ए एल के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि एल जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो जब एल ए बी का मिड पॉइंट है तो एल से ए का फासला और एल सी बी का फासला एक जितना होगा। सो बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एल ए या ए एल, ये गिवन में से है। इसी तरह एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये वर्टिकल एंगल्स है और वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो 1 और 2 चूंकि वर्टिकल एंगल्स है, सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसी तरह एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल। एन एल जो है ये एल एम के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी तो जब हमने एम को एल से ज्वाइन किया था और इसको अब हमने आगे एक्सटेंड किया था अप टू पॉइंट एन, तो ये पॉइंट एन इस तरह से था कि एल से एन का फासला और एल से एम का फासला एक जितना था। दैट्स व्हाई एन एल इज कॉन्ग्रुएंट टू एम एल, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। इसीलिए ट्राइंगल बी एल एन और ट्राइंगल ए एल एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का हवाला दे। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए जो है वो एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट होगा,
یہ جو اینگل اے ہے یہ اینگل 3 کے کانگرون ہے. یہاں پہ یہ جو اینگل n بنتا ہے اور یہاں پہ یہ جو اینگل m بنتا ہے یہ کانگرون ہوں گے, اور یہ اینگل 2 اور اینگل 1 بھی کانگرون ہے. سو اینگل 3 اور اینگل اے جو ہے یہ کانگرون ہے. اس کو ایکویشن 1 کا نام دے, اور ریزن میں بتا رہے کہ کرسپونڈنگ اینگلز آف کانگرون ٹرائنگلز ہے یہ, اس لیے. اینڈ این بی از کانگرون ٹو اے ایم, اور این بی سائڈ جو ہے یہ اے ایم سائڈ کے کانگرون ہوگا. این بی از کانگرون ٹو اے ایم, تو این بی اور اے ایم جو ہے وہ کرسپونڈنگ سائڈز آف کانگرون ٹرائنگل ہے, اس لیے یہ برابر ہے. اس کو ایکویشن 2 کا نام دے, اور ریزن میں بتا دے کرسپونڈنگ سائڈز آف کانگرون ٹرائنگلز. بٹ این بی از کانگرون ٹو اے ایم, اب یہ جو این بی ہے یہ اے ایم کے پیرالل ہے, ٹھیک ہے. این بی از پیرل ٹو اے ایم, اور یہ اس لیے ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے ایکویشن 1 میں اینگل اے اور اینگل 3 کو کانگرون قرار دیا تھا, اینگل 3 اور اینگل اے کو, اور یہ الٹرنیٹ اینگلز بھی ہے, تو الٹرنیٹ اینگل ہے, تو اسی لیے ریزنز میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ فرام 1 یعنی ایکویشن 1 میں اینگل اے اور اینگل 3 برابر ہے, اور یہ الٹرنیٹ اینگلز ہیں. تو الٹرنیٹ اینگلز اگر برابر ہوں گے تو پھر ان کے جو جن سائڈز پہ یہ اینگلز بنتے ہیں وہ سائڈز پیرل ہوں گے. تو این بی اور اے ایم اس لیے پیرل ہے, این بی اور اے ایم اس لیے پیرل ہے کیونکہ یہاں پہ اینگل اے اور یہاں پہ اینگل 3 جو ہے یہ کانگرون ہے, اور اینگل اے اور اینگل 3 الٹرنیٹ اینگل ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی دو لائن ہو, یعنی جس طرح این بی اور اے ایم سپوز یہ دو لائن ہے اور ایک ٹرانسورسل اے بی اس کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے, تو اینگل 3 اور اینگل اے یہاں پہ جو بنے گا یہ پیئر آف الٹرنیٹ اینگل ہوگا. تو جب پیئر آف یہ الٹرنیٹ اینگل کانگرون ہے تو اٹ مینس کہ یہ دونوں سائڈز این بی اور اے ایم پیرل ہوں گے, تو اس لیے این بی اور اے ایم جو ہے یہ پیرل ہے. دس این بی از پیرل ٹو ایم سی, اسی لیے این بی جو ہے وہ ایم سی کی بھی پیرل ہے, کیونکہ اے سی یہ جو لائن سیگمنٹ ہے اس کا مڈ پوائنٹ ایم ہے, تو اگر این بی اے ایم کے پیرل ہوگا تو این بی ایم سی کے پیرل ہوگا. اسی طرح این بی اس پورے اے سی کے بھی پیرل ہوگا. تو یہاں ان پارٹیکولر این بی از پیرل ٹو ایم سی کا ذکر ہے کہ این بی جو ہے وہ ایم سی کے پیرل ہے. اس کو ایکویشن 3 کا نام دے. کیوں؟ ریزن میں بتا رہے کہ ایم از اے مڈ پوائنٹ آف اے سی, ایم جو ہے وہ اے سی کا مڈ پوائنٹ ہے, تو اس کی اگر ایک پورشن کا یہ پیرل ہے این بی کے, کسی این بی کے پیرل اے ایم اگر ہے تو این بی جو ہے یہ اس پوری لائن اے سی کے بھی پیرل ہوگا, اسی طرح ایم سی کے بھی پیرل ہوگا. اچھا, ایم سی از کانگرون ٹو اے ایم, ایم سی جو ہے ایم سی یہ اے ایم کے کانگرون ہے, اور یہ ہم نے گیون میں لیا تھا کیونکہ ایم از دا مڈ پوائنٹ آف اے سی. سو ایم سے اے کا فاصلہ اور ایم سے سی کا فاصلہ ایک جتنا ہوگا, سو ایم از کانگرون ٹو ایم سی. تو یہاں پہ ایم از کانگرون ٹو ایم سی ایکویشن 4 اور یہ گیون میں ہے. این بی از کانگرون ٹو ایم سی, تو این بی جو ہے یہ ایم سی کے کانگرون ہوگا. کیوں؟ کیونکہ این بی جو ہے وہ اے ایم کے کانگرون ہے اور اے ایم ایم سی کے کانگرون ہے, لہٰذا این بی جو ہے وہ ایم سی کی بھی کانگرون ہوگا. تو یہاں پہ این بی از کانگرون ٹو ایم سی ایکویشن 5, اس کو نام دے فرام 2 اینڈ 4. 2 میں اس بات کا ذکر ہے کہ این بی اور اے ایم کانگرون ہے, این بی اور اے ایم کانگرون ہے, اور ابھی ہم نے یہ ثابت کر دیا. اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کیا, سوری گیون میں یہ تھا کہ اے ایم از کانگرون ٹو ایم سی, تو این بی جو ہے وہ ایم سی کے کانگرون ہے. تو یہاں پہ ایکویشن 5 میں ذکر ہے, یہ فرام 2 اینڈ 4 ہم نے ابھی ڈرائیو کیا ہے اس کو. اچھا, تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو دیئر فور بی سی ایم این جو ہے یہ پیرالوگرام ہے. بی سی ایم این یہ پیرالوگرام ہے. کیوں پیرالوگرام ہے؟ کیونکہ این بی سائڈ ایم سی سائڈ کے پیرل بھی ہے اور کانگرون بھی ہے. اسی طرح بی سی سائڈ جو ہے وہ این ایم سائڈ کے کانگرون ہوگا اور پیرل ہوگا. تو یہاں پہ بی سی ایم این جو ہے یہ پیرالوگرام ہے, اور اس میں جو ریزلٹ 3 اور 5 ہے یہ کافی اہم ہے. ریزلٹ 3 میں سے این بی اور ایم سی پیرل ہے, این بی اور ایم سی پیرل ہے, اور ریزلٹ 5 میں این بی اور ایم سی کانگرون ہے. تو این بی اور ایم سی جب کسی بھی کوادریلیٹرل کے اپوزٹ سائڈز پیرل ہو اور کانگرون ہو تو پھر وہ پیرالوگرام ہوگا, وہ کوادریلیٹرل. لہذا بی سی ایم این جو ہے یہ پیرالوگرام ہے. ٹھیک ہے, تو جب پیرالوگرام ہوگا تو اس میں پھر کیا ہوگا, بی سی اور ایل ایم جو ہے یہ بھی پیرل ہوں گے. بی سی اور ایل ایم یا این ایم یہ پورا بھی پیرل ہوگا. بی سی از پیرل ٹو ایل ایم. کیوں ہے بی سی جو ہے وہ ایل ایم کے پیرل؟ اس لیے ہے کہ پیرالوگرام میں اپوزٹ سائڈز پیرل ہوتے ہیں, تو اس میں بی سی سائڈ اور ایل ایم سائڈ جو ہے یہ پیرل ہوں گے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی سی از پیرل ٹو این ایل, بی سی از پیرل ٹو این ایل, یعنی بی سی جو ہے وہ اس پورے لائن یہ جو این ایل ایم لائن ہے اس پورے لائن کے پیرل ہوگا. تو بی سی کو آپ ایل ایم کی بھی پیرل لے سکتے ہیں, اسی طرح بی سی کو آپ این ایل کی بھی پیرل لے سکتے ہیں, اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی سی از پیرل ٹو این ایم. ٹھیک ہے, تو یہاں بی سی از پیرل ٹو این ایل کا بھی ذکر ہے.
اپوزٹ سائڈ آف اے پیرالوگرام بی سی ایم این. بی سی ایم این جو ہے یہ پیرالوگرام ہے اور یہ بی سی اور این ایم اس کے اپوزٹ سائڈز ہے تو یہ پیرالل ہوں گے. اچھا پھر بی سی از کانگروئنٹ ٹو این ایم. بی سی جو ہے وہ این ایم کے کانگروئنٹ ہوگا. کیوں کانگروئنٹ ہوگا؟ کیونکہ پیرالوگرام میں اپوزٹ سائڈز ہمیشہ برابر ہوتے ہیں. سو بی سی از کانگروئنٹ ٹو این ایم. اپوزٹ سائڈز آف اے پیرالوگرام ہے. اچھا اب کنسٹرکشن آپ نے کیا کی تھی کہ میئر ایل ایم جو ہے یہ جو میئر ایل ایم ہے یہ اس پورے این ایم کا ہاف ہے. دیٹ از میئر ایل ایم از اکول ٹو 1/2 میئر این ایم. میئر ایل ایم جو ہے وہ میئر این ایم کا ہاف ہے. اور یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کنسٹرکشن ہم نے کی تھی اور یہاں پہ آپ لوگ بتا رہے ہو کہ بی سی اور این ایم برابر ہے. بی سی اور این ایم برابر ہے لہذا میئر ایل ایم جو ہے وہ ہاف آف میئر بی سی کی بھی برابر ہوگا فرام 6 اینڈ 7. 6 میں ابھی آپ لوگوں نے کیا بتایا ہے کہ بی سی اور این ایم برابر ہے. بی سی اور این ایم برابر ہے. اور 7 میں آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایل این جو ہے وہ ہاف آف میئر این ایم ہے. یہ ہم نے کنسٹرکشن کی تھی کہ ایل ایم جو ہے وہ اس پورے این ایم کا ہاف ہے. تو بی سی اور این ایم برابر ہے اور ایل این اگر ہاف ہے این ایم کا ہاف ہے تو اسی طرح ایل ایم جو ہے وہ بی سی کا بھی ہاف ہوگا. سو دیٹس وائی میئر ایل ایم از اکول ٹو 1/2 میئر بی سی. اسی کے ساتھ یہ تھیورم کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے تھیورم کا پروف نکالیں گے. اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.